پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، بات ہو رہی تھی کچھ عوامی مسائل کے حوالے سے، کچھ معاشی مسائل کے حوالے سے اور کچھ معاشرتی حوالے سے مسائل پہ گفتگو ہوئی۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بھی مختلف امور پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، تعلیمی جو معاملات ہیں خاص طور پہ، اور جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو فیصلے کیے گئے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے گزشتہ روز، خاص طور پر اے او لیولز کے جو امتحانات تھے ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ خطرہ پہلے سے موجود تھا، جس کے بارے میں پہلے سے آگہی تھی، صورتحال کی سنگینی سے آگاہ تھے، اور ریجن میں جو کچھ فیصلے ہو رہے تھے وہ بھی آپ کے سامنے تھے، لیکن اس فیصلے میں تاخیر اور جو امتحانات ہیں اس کے قریب آ کر یہ فیصلہ کرنا، یہ کیا چیز ریفلیکٹ کر رہی ہے؟ اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تعلیمی سال کے حوالے سے خاص طور پہ بچوں کے بڑے خدشات ہیں، لیکن اس کو ابھی تک جو صحیح طرح سے ایڈریس نہیں کیا جا سکا۔ ان تمام معاملات پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور ساتھ ہی کچھ جو بلدیاتی مسائل ہیں اس کے اوپر بھی پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ ہمارے معزز مہمانوں کا پینل یہاں پر تبدیل ہو چکا ہے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا اختر آرائیں صاحب نے، تجزیہ کار ہیں، اس کے علاوہ جو سندھ کے جو پرائیویٹ اسکولز کی فیڈریشن ہے اس کے صدر بھی ہیں، اور پرائیویٹ اسکولز کے، تو اختر آرائیں صاحب مختلف پروگرامز میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ان کو ایک دفعہ پھر آج ہم خوش آمدید کہیں گے۔ بہت شکریہ اختر بھائی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ان کے ہمراہ ڈاکٹر طاہر خان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، تشریف فرمائے، انہیں بھی میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اختر بھائی یہ فرمائیے گا، یہ جو ابھی میں نے ایک تمہید باندھی کہ فیصلوں سے آپ آگاہ تھے، دنیا میں جو فیصلے ہو رہے تھے خاص طور پہ او اور اے لیولز کے جو امتحانات تھے اس کے حوالے سے، تو فیصلہ تو آپ آگے آ چکا تھا، خدشات بھی موجود تھے، آپ کو امکانات بھی تھے کہ کیسز میں اضافہ ہوگا اور تیسری ویو ہے، اس طرح نقصانات ہو سکتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ تعلیمی جو پالیسی ہے یہ عین اس وقت تبدیل کی جاتی ہے جس وقت جو امتحانات قریب ہوتے ہیں؟ بڑی کنفیوژن اس کی وجہ سے کریٹ ہو چکی ہے کہ پہلی ویو آ کے گزر گئی، دوسری گزر گئی، معاملات شاید ابھی تک سمجھ میں آئی ہی نہیں ہے، خاص طور پر وزیر تعلیم صاحب کو تو شاید معاملات ابھی تک سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ یہ وہ شکایتیں جو دیکھنے والے پروگرام میں بھیج رہے ہیں کہ یہ کون سی پالیسی ٹو کر رہے ہیں، کیا پلان ہے، یہ جو آئے دن فیصلوں میں تبدیلی، اوور نائٹ چینجز ہو رہی ہیں، اس کی کیا وجہ سمجھ میں آ رہی ہے، یہ ذرا ہمیں بتائیں۔ ویسے تو یہ تلخ بات ہے کہ ہماری جو قوم کی سوچ ہے وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ ہم ہمیشہ ہر وہ کام 11th آور کیا بلکہ 12th آور میں کرتے ہیں۔ 12th آور میں کرنے کی بجلی کا بل ہوگا، آخری ڈیٹ میں امتحانات کی جائیں گے، تیاری آخری دن، ایگزام کی تیاری، یعنی کہ ہم لوگ بیسکلی بعض اوقات تو اب کیا کہوں کہ اچھی بات نہیں ہے، ہم شارٹ کٹ قوم بن گئے ہیں یا عین موقع پہ فیصلہ کرنے والے لوگ بن گئے ہیں۔ تو یہ بیسکلی قوم کی یا عوام کی جو ریفلیکشن ہے، سیاستدان بھی ہم میں سے ہی ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ سیاستدان جب وہ آتے ہیں پبلک کے کا مینڈیٹ لے کر آتے ہیں، تو اس طرح کے ایکسپرٹس ہونے چاہیے جو گورنمنٹ کی پالیسیز بناتے ہیں، لاز بناتے ہیں۔ ان سے اگر کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ قابل برداشت نہیں ہے۔ عوام تو عوام ہے، وہ لے مین بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک مزدور بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جو لیڈ کرتے ہیں، لیڈرز ہوتے ہیں، جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں، وہ اگر انگوٹھا چھاپ آ جائیں گے یا ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہوگا یا ہمارا تھنک ٹینک نہیں ہوگا، دنیا کہاں جا رہی ہے، ریسرچ بیسڈ ڈیسیژن میکنگ نہیں ہوگی، کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہوگی، کیونکہ لاسٹ ٹائم پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ہماری ایجوکیشن سسٹم میں کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے، طالب علم کو ہم غور و فکر کرنے کی تربیت دیتے نہیں ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، تاکہ ایک صحیح فیصلے پہ پہنچ سکے۔ تو اسی طرح سے ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بھی ہم میں سے ہیں، تو ان کی پالیسیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو منسٹر آتا ہے، جو آتا ہے، وہ تھنک ٹینک خود ہی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ خود ہی فیصلے کرتا ہے، یا پھر اس کے سو کالڈ ایڈوائزر جو اپائنٹ ہو جاتے ہیں، جو کہ 100% پولیٹیکل بیس پر ہوتے ہیں، نہ کہ ٹیکنیکل یا ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں کہ اس کی ایکسپرٹیز ہے، بہت اعلیٰ ایجوکیشنسٹ ہے ایک، یا ایک ہیلتھ کا بہت ہی ایک اچھا ایڈوائزر اور بڑا ان کا پورٹ فولیو ہے اور اس کو ایڈوائزر بنا دیا گیا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے، ریئر ہوتا ہے، 98% ایسا نہیں ہوتا۔ تو ایسے جب ایڈوائزر ہمارے سیاستدانوں کے پاس ہوں گے تو پھر فیصلے 11th آور میں ہوں گے، سنڈے کو ہی نوٹیفیکیشن ہو رہا ہوگا، شام میں نوٹیفیکیشن ہو رہا ہوگا۔ اب دیکھیں ہمارے سی ایم صاحب نے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ فیصلہ کیا، جو آپ کا سوال تھا وہ یہاں ریفلیکٹ بھی ہو رہا ہے کہ ایگزامپل کے طور پہ سندھ کے سی ایم صاحب نے صبح آ کر جناب بڑی میڈیا پہ فرسٹ ہاف میں بات چیت کی اور بڑے اگریسو کہ ہم گورنمنٹ کے ادارے بند کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور ان کی فکر بھی بالکل بے جا ہے، یعنی کہ درست ہے، کیونکہ پڑوسی ملک کے حالات جو ہیں اس کی وجہ پہ انہوں نے دیکھا، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، بلکہ ہو رہا ہے ایسا، تو کہا کہ 2-3 دن تک ہم ایسا کریں گے، یعنی کہ کوئی اتنی بھی نہیں ہے۔ اور
आफ्टरनून में नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, विद इमीडिएट इफेक्ट वो सस्पेंड कर दिया प्रीवियस नोटिस और इमीडिएट इफेक्ट उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। इसका मकसद है कि आपने उजलत में आके की, वही आपकी सवाल की यहीं से जवाब मिला, उजलत में आके फ़ौरन फैसला किया और इतना जल्दी किया कि फिर आपको कहा उसमें वर्बली है कि हम 1-2 दिन तक करेंगे, बिल्कुल ठीक, ताकि अपने बंदोबस्त कर लीजिए। मगर हुआ क्या कि यकायक जो है वो शाम को नोटिफिकेशन आ गया। बिल्कुल ठीक, अब शुक्र है कि आवाम को थोड़ा शॉपिंग करने का मौका मिल गया, कुछ मार्केट्स जो हैं वो 29 से मेरा ख्याल है बंद हो रही हैं, तो आप देखें कि बाज़ारों में कितनी बेइंतहा रश है। हाँ, जो नुकसान बाद में उन्हें वो अब हो जाएंगे। एक मुहावरा होता है कि तिल धरने की जगह नहीं है। अब वो जब हालत हो गई तो जाहिर है कि ये तो मल्टीप्लाई होगा वायरस ना। जी, जी। जब आप यकदम एक भगदड़ मचा देते हैं, आप यकदम एक ऐसा अनाउंसमेंट कर देते हैं, तो गवर्नमेंट बेसिकली ये सारा जो जाता है ये फेडरल गवर्नमेंट पे जाता है, क्योंकि एक मुल्क की जो पॉलिसीज़ बनाना है या सब कुछ करना है वो उनका काम है। सूबाई हुकूमतें ज़ाहिर अकॉर्डिंगली फैसले करती हैं, उनको करना होता है कि टास्क फोर्स का हिस्सा है। हम आवाम को साथ देना चाहिए। मैंने बात आवाम से ही स्टार्ट की और लास्ट टाइम भी आपसे बात की थी कि इस वक्त इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है कि अल्लाह करके हमारे ये 2 या 3 हफ्ते अच्छे गुजर जाए। ये मुबारक महीना है, शायद स्टार्ट में तो इसने हमें बचा के रखा, मगर अगर हम सफाई को निस्फ ईमान नहीं समझेंगे तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो हमें एहतियात करनी है, मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं, वज़ू करना है, जो भी करना है आप कीजिए, वो तमाम तरीके इख्तियार कीजिए जिसमें पाकीज़गी वाला मामला रहे, ताकि फिर जो है वायरस जो है वो वॉश होता रहे, कम से कम होता रहे। और इसी तरह से हमें घरों के अंदर जूते लेकर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ये अगले 2 हफ्ते इंतहाई ख़तरनाक है। एक दिन जो है ना वो 2-3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो उसी एक पॉइंट को है कि अगर हम पाकीज़गी का एहतमाम करें और हम दुआएं करें इस मुक़द्दस माह के अंदर, और यही मुक़द्दस माह हमें बचा सकता है, यानी कि ये वही एक ज़ात है, अल्लाह ताला हमें जो है बचाने वाला है, पहले भी बचाया, अभी भी बचाएगा, मगर हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। ये आवाम का काम है, हुक्मरानों का काम नहीं है। हुक्मरान क्या करेंगे? जो हुक्मरान जो है वो तालीम का बंदोबस्त नहीं कर सके, वो तरबियत का बंदोबस्त करने में एक पॉजिटिव किरदार अदा नहीं कर सके, या ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बना सके, स्कूल में सख्ती से टीचर बात नहीं कर सकता किसी बच्चे को, तालिब इल्म को, फिर जब ऐसी कौमें पिछले कई दिहाइयों से जो हुई है और उनको आज़ाद हैं, और वो फिर फ़ौज बुलाई जा रही है मास्क पहनने के लिए, या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बुलाई जा रही है, यानी कि इसका मतलब है डंडा, ठीक है, डंडे पे मास्क पहनेंगे, ठीक है। जब ज़बरदस्ती काम कराना, देखिए डिसिप्लिन इनर साइड होता है, बिल्कुल ठीक है। डिसिप्लिन वो डिसिप्लिन होता है जो अंदर से इंसान के अंदर पैदा हो, वो ऐसे पैदा नहीं होता, वो एनवायरनमेंट से पैदा होता है, उसकी अपब्रिंगिंग के अंदर शामिल होता है वो ग्रूमिंग। हाँ, ग्रूमिंग की जाती है। जब डिसिप्लिन डंडे के जोर पर हो, या ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर हम 4 ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े कर दें और वहाँ पर भी एक को वेपन दे दिया जाए, तो इस तरह से डरो खौफ के साथ किया जाए, तो हमारी ये कौमी मामला है कि हमें चाहिए बतौर कौम, हमें बतौर अवामी, हर एक फ़र्द जो है वो अपने बच्चों का, अपनी फैमिली की खातिर ही कम से कम ख्याल कर ले, क्योंकि ये जितना तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, जितना तेज़ी से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डेली फिगर्स आपको पता है कैसी आ रही हैं, ये फिगर्स तो ज़ाहिर है कि आएंगी आती रहेंगी, मगर मैंने एक बार एक चीज़ कही, ये फिगर तो बेसिकली आवाम की गिनती में है, और असल तो आपकी जो है ना ज़रूरत आपकी फैमिली को है, उनके लिए तो सिर्फ एक गिनती है, ठीक है। चाहे वो फैमिली का एक बच्चा हो, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप अपने पाकीज़गी का एहतमाम कीजिए, सफाई का SOPs का ख्याल रखिए। आप सिर्फ गवर्नमेंट पे ब्लेम गेम ना करें, ठीक है, वो तो है, अभी हम किस्मत है हमारी कि हम पाकिस्तानी हैं, मगर ये है कि फिर भी गिला नहीं है, कम से कम एक सेफ मुल्क में रहते हैं, एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, किसी हद तक तो बेहतर है। ये तो उनसे पूछिए जो बैरून मुल्क जाते हैं और फिर उनको अपने वतन की याद आती है। तो लिहाजा बतौर कौम मजमूई तौर पे मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे सुनने वाले देखने वाले नाजरीन हैं, उनसे इल्तिजा है, खुदारा अगले 15 दिन इंतहाई ख़तरनाक है। बिल्कुल ठीक है। तो आप सफाई सुथराई का SOPs का ख्याल रखें, अपने घर के अंदर सफाई रखें, ताकि जो है वो एहतमाम ऐसा हो जाए कि वायरस को जो है आप शिकस्त दे सकें। बिल्कुल ठीक है।
جی طاہر صاحب، اب یہ فرمائیے گا کہ انتظامات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور فیصلوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہ جو ایک کنفرنٹیشن کی ایک فضا بنی ہوئی ہے کہ وفاقی حکومت ایک فیصلہ کرے، صوبائی حکومت ایک فیصلہ کرے، تو یہ معاملہ پھر کس طرف جائے گا؟ اب صوبے کے اندر کیونکہ صورتحال ایسی ہے کہ ماضی میں کنٹرول کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے تھے اس کے اوپر تو لوگوں نے ان کو کریڈٹ دیا کہ واقعی قابل ستائش تھے، لیکن اس وقت ایک دفعہ پھر وہی صورتحال ہے، وفاق ایک فیصلہ کرتا ہے، صوبائی حکومت ایک فیصلہ کرتی ہے، تو یہ کب سیاسی معاملات جو ہیں وہ ایک طرف ہوں گے؟ کرونا کے اوپر خاص طور پہ یہ ماضرائی سے بچا جا سکے گا؟ فرمائیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم بسم السلام۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یاسر بھائی جیسے کہا کہ گورنمنٹ سندھ کے فیصلے، مراد علی شاہ صاحب نے کووڈ-19 جب شروع ہوا تھا اس ٹائم پہ بہترین اقدامات کیے جس کو وفاقی حکومت نے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ابھی بھی اس وقت جیسے میرے محترم اختر بھائی نے کہا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے یہ امیجیٹلی یہ فیصلے نہیں کیے۔ ہمارے وزیر تعلیم سعید غنی صاحب نے باقاعدہ میٹنگز کی ہیں اور ہمیشہ سے سندھ حکومت اس چیز کے اوپر کہتی رہی ہے کہ آپ جو ہے اس کووڈ کا خیال کریں، اس کووڈ کے لیے آپ جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں اتنی کرتے رہیں، جس سے ہمارے آپ نے سندھ اور پنجاب کا آپ ریشو نکالتے ہیں تو سندھ اور پنجاب کے اندر بہت کم لوگ جی کرونا میں مبتلا ہیں، اس لیے کہ ہم نے احتیاطی تدابیریں بہت زیادہ اور شروع سے کری ہیں۔ اور وفاقی وزیر تعلیم کی تو میں بات نہیں کروں گا، میں اختر بھائی نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا، آپ کے سوال کا جواب دے دیا تھا کہ مشیر کیسے ہوں، وزیر تعلیم کیسا ہو۔ سندھ کا وزیر تعلیم الحمدللہ گراس روٹ سے نکل کر اوپری کے سطح پر آیا، اور اس کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے اور ہر چیز کی جانکاری رکھتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ گراؤنڈ روٹ پہ چل رہا ہوتا ہے، گلی کوچوں میں ہر جگہ جانا آنا ہوتا ہے اور ہر ٹائپ کے لوگ اس سے ملتے رہتے ہیں۔ اور آپ نے سندھ حکومت میں اور وفاق میں یہ اندازہ کر لیا ہوگا کہ سندھ حکومت کے لوگ SOPs کے مطابق ہر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے کووڈ کی سیفٹی کے لیے ضروری ہے، اور یہی وہ بار بار آگاہی دیتے ہیں کہ خدا کے لیے اس قوم کو بار بار آگاہی دیتے ہیں کہ آپ اس سے اپنے آپ کو سیو کریں۔ اب رہا مجبوری کہے گی کہ فوج کو کیوں طلب کیا گیا، تو مراد علی شاہ صاحب کی ہمیشہ سے انہوں نے ہاتھ جوڑ کے بھی لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی، یاد ہوگا آپ کو اچھی طرح سے، کہ آپ اللہ کے لیے احتیاطی تدابیر کریں۔ مجبوراً ہم نے ان کو فوج کو بلوایا، اس لیے کہ ہماری قوم ہم اس ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم پیار اور محبت کی زبان نہیں سمجھ پاتے ہیں گے، اور اس قوم کو بچانا ہے، اس معاشرے کو بچانا ہے۔ ہم نے ہر طریقے سے یہ دیکھنا ہے کہ کسی نہ کسی سطح سے ہمارا ملک پھلے پھولے، ہمارے یہاں کی عوام پھلے پھولے، اور ہم میں شعور آگاہی رہے کہ ہم جو ہے ہر اس چیز سے بچ سکیں جو ہمارے لیے برائی کا باعث بن رہی ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کو چاہیے کہ واقعی میں یہ 15 دن آگے کے بہت زیادہ ٹیپیکل دن ہیں، بڑے مشکلوں کے دن ہیں، اور اگر ہم جتنی بھی احتیاطی تدابیر کریں تو ہم اس کرونا سے بچ سکتے ہیں، اور ہم نہ کہ حکومت کو مورل الزام ٹھہرائیں، بلکہ یہ ہم پر بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو سمجھے بوجھیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جی اختر بھائی، اب کیا کہیں گے آپ؟ بالکل بات انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی کہی کہ ہم بینگ اے پاکستانی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی قوم کو بچانا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا ساتھ دے گا۔ اور کیونکہ پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ بڑی حیرت انگیز فگرز تھی پاکستان کی کہ وہ وائرس جو ہے وہ اتنا زیادہ افیکٹ نہیں کر سکا جتنا انہوں نے دھوم مچا دی تھی، یا یعنی سمجھیں کہ اموات کا ڈھیر لگ گیا۔ تو اس طرح سے دوسری بات آپ نے ایک سوال پوچھا تھا، اس کا جو جواب دینا مناسب سمجھوں گا کہ او لیول کے ایگزامس جو پوسٹ پون ابھی کیے ہیں، کل ہی پریس کانفرنس رات میں ایوننگ میں ہوئی ہے، بیسیکلی بات یہ ہے کہ ابھی بھی اے لیول جو پارٹ 2 ہوتا ہے جو اس کے ایگزامس کو الاؤ کیا گیا ہے، اس میں 50 اسٹوڈنٹس کو ایک سینٹر میں بٹھا کر لینے کی بات کی گئی ہے، اور وہ یہ تھا کہ جی کیونکہ وہاں اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے،
मैट्रिक सिस्टम में तो पूछा ही नहीं जाता, ना किसी बोर्ड के चेयरमैन से पूछा जाता है, ना बोर्ड के मेंबर्स जो बीओजी होते हैं उनसे पूछा जाता है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के एसोसिएशंस भी शामिल हैं, उनसे भी किसी से नहीं पूछा जाता, मशावरत की नहीं जाती, खुद से फैसले किए जाते हैं। स्टीयरिंग कमेटी सिंध में माशाल्लाह फिर भी स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग्स काफ़ी होती रहती हैं, बाकी सूबों में या फेडरल गवर्नमेंट पे कोई ख़ास मशावरत नहीं होती है। तो ए लेवल के जो पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स हैं वो तो कंडक्ट हो रहे हैं। इसी तरह से अगर एक दिन भी अभी दिया जाता 9 और 10 को, उससे ज़्यादा ज़रूरी और चीज़ है कि वो तो ठीक है एक दिन दिया जाता, चलो कोई बात नहीं, ईद के बाद अल्लाह ताला बहिफाजत हमें इस पीरियड से निकाले। तो ईद के बाद उम्मीद है गवर्नमेंट से कि वो अपने मैट्रिक सिस्टम के स्टूडेंट्स के लिए फ़िक्रमंद रहेगी और ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगी कि इस साल कुछ भी हो एग्ज़ाम होना ज़रूरी है। अभी गवर्नमेंट के हलकों में ख़ास तौर पर मिनिस्ट्रीज़ ने या विजिलेंट जो है उन्होंने ये चीज़ देखी है कि जो बोया है वो काटने लगे हैं। तालिब इल्म जितने भी हैं वो ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ऐसी ऐसी उनकी फीडबैक दे रहे हैं, ऐसे ऐसे कि उसमें बैड लैंग्वेज का यूज़ भी किया जा रहा है कि एग्ज़ाम्स ख़त्म कर दिए जाएँ, पोस्टपोन कर दिए जाएँ, ये कर दिया जाए। तो अब जो एक साल बग़ैर एग्ज़ाम के पास होकर वो मैट्रिक में आ गए या फर्स्ट ईयर बग़ैर एग्ज़ाम के वो सेकंड ईयर में आ गए, तो अब उनका दिल नहीं चाहता एग्ज़ाम दें। बिल्कुल ठीक है, वहाँ तो फ़िक्रमंद हैं हमारी फेडरल गवर्नमेंट के जी ए लेवल के एग्ज़ाम्स इसलिए कंपलसरी हैं किसी भी हालत में, क्योंकि इंटरनेशनली या यूनिवर्सिटीज़ में जब एग्जामिनेशन होंगे तो उनकी फिर वो अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स जो हैं वो अफेक्टिव होंगे, तो इसी वजह से वो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो क्या हमारे जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी तालीम को जारी नहीं रखना चाहिए था? नहीं, उसकी वजह ये है ना कि जहाँ पर अपने बच्चे पढ़ते हैं ना उस तालीमी सिलसिले को जो है ना उसकी फिक्र ज़्यादा फिक्र होती है, वहाँ सब कुछ होता है। बिल्कुल यही चीज़ है, बताएं ना, ये मसला है, यही चीज़ है असल में। तो ये है, देखिए आम आवाम जानती है ये बात। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट इस बात की है। अब देखें ना, मैं वो एक पॉइंट कर रहा था कि यकीन कीजिएगा कि अभी पिछले दिनों में हमारी एक रिसर्च ने कंडक्ट की कि जब गवर्नमेंट ने इजाज़त भी दी 9-10 की, तो उसके अंदर स्टेटस ये हैं कि मैक्सिमम 50% अटेंडेंस ऑन एवरेज थी जी, मैक्सिमम, यानी कि तुलबा आ ही नहीं रहे, आना ही नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते। हालांकि बहुत से तालीमी इदारों ने ऑनलाइन अरेंजमेंट की हुई है, उसके अलावा ऑनलाइन भी वो लॉगिन नहीं हो रहे हैं जी। हमारे जितने भी तालीमी इदारे हैं वहाँ पर वो लॉगिन नहीं हो रहे हैं, 10% भी, यानी कि खास तौर पे बॉयज़ लॉगिन नहीं हो रहे हैं, गर्ल्स फिर भी लॉगिन हो रही हैं, फिजिकल क्लास भी ले रही हैं कुछ ना कुछ। तो मजमूई तौर पे 50% अटेंडेंस नहीं है, वो आना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, और वो चाहते हैं कि कोई ऐसा सिस्टम हो जाए कि यकायक अनाउंस हो कि जी आप सब लोग पास हो गए। तो ये जो है फील करना, ये जो बोया गया है, जिस तरह से एनवायरनमेंट में चीज़ की गई है, तो अब वो बस ऐसे ही पास होना चाहते हैं और फिर पास होके आगे जाके चाहे वो डिग्रियां ले लेंगे, डिग्री ज़्यादा ही बनेंगे और वो काबिल और काबिलियत हासिल नहीं कर सकेंगे, तो जाहिर है कि वो कुछ भी कर लें, वो बनना उन्होंने ग़ुलामी होगा, किसी का ग़ुलामी ही करेंगे। तो लिहाजा हमारे पॉलिसी मेकर्स को बहुत सी बातों पर सोचना है। चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, चैलेंजेस इतने बढ़ते जा रहे हैं कि हद से ज़्यादा, यानी कि हदूद क्रॉस करते जा रहे हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारी आवाम के, चाहे वो एजुकेशन, जो कि आर्टिकल 25 उसको एड्रेस ज़्यादातर करता है, जिसमें उसमें ए जो है वो एजुकेशन की बात करता है, इस तरह से दूसरे आर्टिकल हैं इसके साथ। तो एक फलाही रियासत के अंदर आवाम को, जो आवाम इनके बच्चों को एक मयारी फ्री तालीम देनी चाहिए थी, उसके लिए ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन जो है मुसलसल 7.5 करोड़ बच्चों की बात करते हैं, हर गरीब और अमीर की बच्चों की बात करते हैं। उमरा के बच्चों को तो कोई फ़िक्र ही नहीं है, वो तो ख़ुद बंदोबस्त करते हैं, मगर औसत तबके के वालिदैन के लिए भी बात करते हैं। तालीम की बहाली की बात हम करते हैं। तो हम चाहते हैं किसी न सूरत में हम ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो हमारा तालीमी सिलसिला और सेहत का सिलसिला बेहतर रहे। पर उसके अलावा, उसके बावजूद हम गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं, गवर्नमेंट का साथ देते रहेंगे। मेरी गुफ्तगू में आपने सुना होगा, मैं हमेशा आवाम को रिक्वेस्ट करता हूँ, इस तमाम स्टेक होल्डर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम मिल के कोशिश करेंगे तो हम इस कोशिश में कामयाब हो सकते हैं, हम इस वायरस से बच सकते हैं। और वो जब हम मिलकर कोशिश ही नहीं करेंगे तो हुकूमत क्या कर पाएगी? बिल्कुल ठीक है, ये मुमकिन नहीं है, इसमें अवाम का ताउन ज़रूरी है। और जैसे अख्तर भाई ने इस चीज़ की निशानदही की है
کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو جب تک شامل نہیں کیا جائے گا. اچھا یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی 2 ویوز آ چکی ہیں اور مطالبہ اس وقت بھی یہی تھا. یہ سوال میں ضرور ان سے کروں گا. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی کچھ کرونا وائرس کی حوالے سے اور پالیسیز کے حوالے سے. معزز مہمان تشریف فرما ہے اور ان سے ہم بات کر رہے تھے ان تمام معاملات پر کہ پالیسی کیسے وضع کی جائے. اور بڑی حیران کن بات ہے کہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے, اس سے پہلے 2 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ جب کرونا وائرس نے حملہ کیا اور پوری دنیا نے اس کے لیے پالیسی ایک مرتب کی. وہ جو پہلا ہی اس کا جو سلسلہ تھا, جو فرسٹ ویو تھی, اس کے بعد انہوں نے ایسی پالیسی مرتب کی کہ اس کے بعد جب دوسری مرتبہ اس کے خدشات بڑھے تو وہی پالیسی انہوں نے دوبارہ سے امپلیمنٹ کی اور اس کے بعد مجھے نتائج ان کے حق میں آنا شروع ہوئے. تیسری دفعہ بھی جب خطرات بڑھنا شروع ہوئے تو وہی پالیسی انہوں نے دوبارہ سے امپلیمنٹ کیا اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ کیسز میں کمی آنا شروع ہوئی ہے. تو بہرحال ہمارے یہاں نہ پہلی دفعہ کوئی پالیسی ہے کوئی مرتب کی گئی, نہ دوسری دفعہ, اور حال یہ ہے کہ اب تیسری دفعہ اس میں جب کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے تو ابھی بھی گومگوسی یہ کیفیت ہے اور ابھی بھی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے. یہی کچھ سلسلہ ہوتا آیا ہے. اور ابھی کچھ دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ جو تعلیمی معاملات ہیں اس کو کیسے آگے بڑھایا جائے. اور پہلے جب ویو تھی سال بھر پہلے تو سوالات تب بھی یہی تھے کہ کس طرح جو تعلیمی سال ہے اس کو جاری رکھا جائے, اس کے لیے کوئی حتمی پلان نہیں تھا. دوسری مرتبہ جب اس میں شدت آئی تو اس وقت بھی کوئی پلان موجود نہیں تھا, اور تیسری دفعہ ابھی جس وقت کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اب بھی سوال وہی ہے. تو یہ پتہ نہیں کب جا کے معاملات حل ہوں گے. طاہر خان صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے. طاہر بھائی یہ فرمائیے کہ جیسے ابھی میں نے کہا کہ جب صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو, چلیں صوبائی حکومت کو ایک تھوڑی سی اعجاز حاصل ہے کہ سندھ کے اندر کیونکہ کیسز نسبتاً کم رہے, بر وقت فیصلے کیے گئے, لیکن اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی سب کے سامنے رہا. جب پی ڈی ایم کی موومنٹ چلتی رہی, جلسے جلوس ہوتے رہے, سب کچھ معاملات چلتے رہے, لوگوں کو اکٹھا کرتے رہے. یہ تو سوال کرتے ہیں لوگ کہ جب یہ سیاسی رہنما اپنے جلسے جلوسوں میں لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں تو پھر کیا بات ہے کہ ان کو دکانیں کھولنے نہیں دیتے, اور پھر یہ جو آپ نے پولیس کو بے لگام چھوڑ رکھا ہے, اب کیا کریں, نظام ایسا ہے, جو سلسلہ چل رہا ہے, جس طرح بھتہ خوری ہو رہی ہے, تو اس سب کے سامنے ہے. کیسے اس کو ٹھیک کریں گے یہ بھی تو بتائیں, یہ بھی تو حکومت کی ذمہ داری ہے. بات ہے یاسر بھائی کہ حکومت کو بے لگام ہم نے نہیں کیا ہوا. اگر حکومت کو بے لگام سندھ حکومت کرتی تو آج ہم فوج کو یہاں طلب نہیں کر رہے ہوتے اور اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کروا رہے ہوتے. اگر ہم فوج کو طلب اسی وجہ سے کیا ہے کہ ہر آدمی اپنی ڈومین میں رہ کے, ہر ڈپارٹمنٹ اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرے. لوگ جیسے پولیس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پولیس نے یہ کر دیا وغیرہ وغیرہ بہت کچھ, ٹھیک ہے, آپ پولیس کا ڈائریکٹ آئی جی کا وفاق سے رابطہ رہتا ہے, یہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ, اور وہ آئی جی کی ماتحت ہے پولیس. سندھ حکومت کو اتنا وہ گھاس نہیں ڈالتی ہے کہ یا سندھ حکومت کے لوگوں کو پوچھے یا سمجھے. اگر اتنا سمجھ رہی ہوتی تو ہم کسی بھی سطح پہ فوج کو انوالو نہیں کر رہے ہوتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وفاق و سندھ, آپ نے دیکھا کہ پہلے جب لہر آئی تھی تو وفاق نے مراد علی شاہ صاحب کی کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھے, جس وجہ سے کافی حد تک یہاں پر جو ہے پاکستان میں پریشانیاں پیدا ہوئیں. پھر سیکنڈ ٹائم کے اوپر بھی وہ کہتے رہے وہ این سی بنائے کیا بنائے جس کا ساتھ, ہاں یہ اسد عمر صاحب بنے ہوئے ہیں اور وہ اس کے اوپر کیا کام کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے ہیں. اگر وہ یہ کام کر رہے ہوتے تو آج میرے محترم اختر بھائی کبھی یہ نہیں لوگوں سے آج ریکویسٹ کر رہے ہوتے, میں کبھی لوگوں سے ریکویسٹ نہیں کر رہا ہوتا. یہ این سی او سی کا کام ہے کہ وہ اس کو صحیح معنوں میں امپلیمنٹ کروائے, عوام کو آگاہی دے. آگاہی کے لیے باقاعدہ طور کے پر آپ جیسے میڈیا اینکرز اور دیگر لوگوں کو وہ بتائیں کہ جی, اور وہ آگاہی عوام کو دلواتے رہیں, کیونکہ میڈیا اس وقت الحمدللہ ہمارا اتنا فاسٹ ہو چکا ہے اور اتنے چینلز ہیں. اگر ہم ان کو وفاق اشتہار دے رہی ہوتی اور لوگوں کو عوام کو آگاہی مل رہی ہوتی تو کبھی بھی ہم اس طریقے سے سراسیمگی کی ماحول میں ہم نہیں جاتے, اور ہم لوگ بیٹھ کر کے ہم سیاسی بات ضرور کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے مسائل کی بات ضرور کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے لیے جو اہم مسئلہ اس وقت کووڈ کا آیا ہوا ہے تو ہم یہ کووڈ کی ہی بات کر رہے ہیں. ہم اپنے
روڈ کی بات نہیں کر رہے، ہم گلی کوچوں کی بات نہیں کر رہے، ہم پانی کی بات نہیں کر رہے، ہم کسی اور چیزوں کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ تعلیم معاشرے کے اندر ضروری ہے۔ اگر تعلیم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اگر اس کو جس طرح سے سندھ حکومت نے لوگوں کو بتایا ہے اور پے در پہ کئی میٹنگز سعید غنی صاحب کرتے رہے ہیں، اور الحمدللہ ماشاءاللہ اختر آرائیں صاحب نے اپنی ان چیز کو مانا بھی کہ جی سندھ حکومت واقعی میں اس چیز کو کر رہی ہے، لیکن کہیں بھی آپ نے کسی اور صوبے میں بزدار کے صوبے میں، جبکہ سب سے بڑا وہاں پر ہے اور پنجاب میں آبادی کا بڑا حصہ ہے، جی جی، تو ان لوگوں نے کہیں بھی تعلیم کے حوالے سے کہیں بھی اس طرح کی میٹنگز نہیں کری، کہیں بھی تعلیم کے حوالے سے کہیں ایسی نظر نہیں آیا۔ اور یہ ہمیشہ سے جب سے کووڈ کا سسٹم شروع ہوا ہے، مراد علی شاہ صاحب اور سعید غنی صاحب بہت زیادہ متاثر ہیں۔ اور اب آپ کی میں بات کو گھماؤں گا نہیں، آپ دل میں یہ سوچیں یا مجھے سوال کریں گا یار آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب نہیں دیا آپ نے، ہاں تو وہ بھی جواب میں آپ کو دیتا ہوں یاسر بھائی، کہ جلد سے جلوس کے حوالے سے اور پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں۔ یہ پی ڈی ایم کے لیے جلد سے جلوس ان کی یہ مجبوری تھی، عوام نکل رہی تھی، عوام پریشان ہو چکی تھی کہ ہم نے تو مرنا ہی ہے نا، ہمیں معیشت میں ہمارا بیڑا غرق کر دیا، ہمارے ستیہ ناز کر کے رکھ دیا اس حکومت کے اندر، سمجھے؟ کرونا سے نہیں مرے تو بھوک اور افلاس سے مر جائیں گے، یہ خدشہ تھا۔ اس سے بہتر کیوں نہ ان کو ایک ذریعہ مل گیا کہ یار پی ڈی ایم آ جائے گی اور پی ڈی ایم یہ کر دے گی وغیرہ وغیرہ۔ یہ عوام باخودہ روزے میں میں سچ بتا رہا ہوں کہ اگر بہت سے لوگ، جیسے ملتان میں جلسہ ہو رہا ہے، گجرانوالہ میں جلسہ ہو رہا ہے، یہ یہاں جلسہ ہو رہا ہے، لوگ خود اپنے خرچے کر رہے ہیں، اپنی خرچے کی سطح کے اوپر سارے کام کر رہے ہیں، جا رہے تھے دوسرے شہروں میں اٹینڈ کر رہے ہیں۔ آپ نے بلاول صاحب کو دیکھا، ہمیشہ ایس او پیز کا خیال کرتے ہیں، ہم لوگوں کو کہتے ہیں، ہمیں کہا ہے کہ بغیر ایس او پیز کے آپ لوگوں نے کوئی کام نہیں کرنا۔ اگر ہم لوگ بغیر ایس او پیز کے، ان کو اتنا پتہ چل جائے نا، اب میں بغیر ماسک کے بیٹھا ہوا ہوں لیکن باہر نکلوں گا میں ماسک ہے، میری مجبوری ہے، میں نے ماسک لگایا نہیں تو نیچے میں ماسک پڑا ہوا ہے، تو سختی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ آپ نے بغیر ماسک کے اپنے گھر میں بھی نہیں رہنا ہے، اور آپ نے ہینڈ واش کرنا ہے، آپ نے ہر چیز مطلب وہ کرنا ہے۔ تو الحمدللہ اچھی بات ہے، لیڈرشپ کا کام یہی ہوتا ہے۔ جی جی جی، تو الحمدللہ جب ہم امپلیمنٹ کریں گے، اختر صاحب امپلیمنٹ کریں گے، تو ان کے ٹیچرز بھی وہ چیز کو امپلیمنٹ کریں گے۔ اختر بھائی تو کر رہے ہیں، لیکن اب حکومت کیا کرے گی؟ لیکن تھوڑی سی بات ہے۔ اچھا بچے جو اسکول میں جائیں، تھوڑا سا میں اختر بھائی کی بات کی تو اس طرف توجہ مبذول کرا رہا ہوں کہ بچے اگر اسکول میں نہیں آ رہے ہیں، کون سے جو نئے اپنے انٹر کے لڑکے ہو گئے یا 9 to 10 والے ہو گئے، ان بیچاروں کی یہ مجبوری ہے، اب وہ اپنا گھر کا مدعا باہر بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اب وہ ان کو ایک موقع مل گیا ہے، معیشت ان لوگوں نے اس دہانے پہ لائے، بےروزگاری اس دہانے پہ لے آئے کہ وہ بچے بیچارے نوکری کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ جائیے اپنے اس کو جا کر کے دیکھیں کہ جو میٹرک کلاس کا بچہ ہے وہ بیچارہ فروٹ بیچ رہا ہے اس وقت اپنا وہ کرنے کے لیے۔ خدا کی قسم ایک بچہ میرے پاس آیا، مجھ سے کہنے لگا سر میرے کو عید تک کے کسی دکان پہ لگوا دیجیے گا۔ اس دکان والے سے بات کی، کہنا 500 روپے دوں گا، وہ اس میں ایگری ہو گیا، جبکہ وہ ماسٹر پڑھا ہوا لڑکا ہے گا۔ تو اتنا بتائیے حال برا ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ معیشت کا حال ہوا۔ جی اختر بھائی فرمائیے۔ بالکل ہمارے دوست کی باتیں بہت زبردست تھیں، انہوں نے اپنی عکاسی اپنے پوائنٹ آف ویو سے کی، اس سے مجھے اختلاف نہیں ہے، مگر خامی اور کمی تو بہت سی موجود ہیں، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہیں، انہوں نے بڑے اچھے کام بھی کیے ہیں، دکھایا بھی ہے، رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے، اس کی وجہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے، کچھ وجوہات ضرور ہوں گی کہ کیا اس کو گراس روٹ لیول پر جا کے امپلیمنٹ نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، وہ بہت سے معاملات ہیں، یہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے، مگر میں ایک بات کہوں گا، ایگزامپل تو انہوں نے بڑی اچھی دی، اور 9 میٹرک اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، اور ایگزامپل انہوں نے اس کی دی جس بچے نے ماسٹر کیا ہے، وہ ان کے پاس آیا کہ مجھے جاب دلوا دیں یا مجھے کوئی ٹھیلا لگوا دیں۔ بات یہ ہے کہ ایسے بچے ہیں، 9 10 میں بھی ہیں، بلکہ کیا 5 کلاس کے بچے بھی بعض ایسی فیملیز کے ہیں، بے روزگار ہیں، ان کے ماں باپ نے چائلڈ لیبر کی طرف ڈال دیا بچوں کے، انڈر 18 جتنے بھی ہوں گے، چاہے وہ میٹرک کرتا ہو انٹر کرتا ہو، اس کو چائلڈ لیبر کی طرف گیا ہے، اور فیڈریشن اس بات کی آواز بلند کرتی ہوئی آئی ہے ہمیشہ۔ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے، لڑکے ہیں، وہ چائلڈ لیبر کی طرف چلے گئے، بالکل انہوں نے درست فرمایا۔ مگر ایک چیز میں بڑی امپورٹنٹ ابھی کہوں گا کہ جب یہ پالیسیز بناتے ہیں، جیسے ابھی اناؤنسمنٹ کر دی یا نوٹیفیکیشن ایک جاری کر دیا ہے کہ جی 26 تاریخ سے یہ ہو جائے گا سب کچھ، آپ کسی ٹیچر کو نہیں بلا سکتے، آفس کے اسٹاف کو، انہوں نے ایگزامپل قائم کی کہ گورنمنٹ آفیسز کے
तमाम स्टाफ को बोल दिया है कि वर्क फ्रॉम होम, ठीक है जी, वो कैसे करेंगे, ये गवर्नमेंट का काम है। पहले कितना करते थे, अभी कितना करेंगे। गवर्नमेंट टीचर्स जो थे वो पहले कितना वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, उनके पास बड़ी आईटी की रिसोर्सेज मौजूद थी, या वो, ये फिर इसको मैं अधूरी बात रहने देना चाहता हूँ। ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उनके पास ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी था, चाहे वो हार्डवेयर प्रोवाइड करना या सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना या इंटरनेट प्रोवाइड करना। अब मुझे बताइए कि आपने एक पॉलिसी बना दी कि जनाब 20% तक स्टाफ बुला लें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन भी पढ़ाएं, वर्क फ्रॉम होम करें, अदरवाइज आप एयर कंडीशन रूम में बैठ के बातें तो कर लेते हैं, आपके 100 एडवाइज़र एजुकेशनिस्ट, रियल एजुकेशनिस्ट आपके एडवाइज़र ही नहीं है। ऐसा ही है। एक मेथड है, आप भी माशाल्लाह कॉमन सेंस रखते हैं और बहुत एक गहरी नज़र रखते हैं जी, कि जो स्कूल होता है, जितने उसके रूम्स होते हैं उस बिल्डिंग के अंदर, अगर 16 रूम का स्कूल है या 20 रूम का स्कूल है, टीचिंग स्टाफ उतना ही होता है। ये एक जर्नल मेथड है। टेक्निकली इसका मेथड डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें साइंस लैब का भी रूम काउंट कर लें, उसमें आप कंप्यूटर लैब का रूम भी काउंट कर लें, ऑफिस का रूम भी काउंट कर लें, उतने टीचर होंगे। यानी कि अगर 20 रूम का स्कूल है तो उसमें 20 कमरे होंगे, तो एक कमरे में एक टीचर बैठ के ऑनलाइन पढ़ा सकती है या वो अपना कंटेंट रिकॉर्ड कर सकती है। दीवारें तो उस टीचर के करीब होंगी, मगर 6 फुट के फासले से करीब कुछ भी नहीं होगा, दीवार भी 6 फुट से दूर होगी। आपने उनके लिए क्यों ये कह दिया कि जी आप भी 20% या 50% स्ट्रेंथ बुलाएं? ये कौन सा मेथड है भाई? यानी कि आपका एक कमरा है, बड़ा ऑफिस है, उसमें तो 10 लोग काम करते हैं, एक हॉल में बैठते हैं, वहां तो आप ये ऑर्डर पास कर दें कि 50% स्ट्रेंथ बुलाइए, मगर एक ऐसा बिल्डिंग है जिसके अंदर जितने टीचर हैं उतने रूम है। अच्छा, तो ये पाबंद कर दीजिए कि आप एक रूम में एक टीचर बैठ के ऑनलाइन पढ़ाए, तो ये तो पॉलिसी रियलिस्टिक नजर आती है, जो ग्राउंड रियलिटी होती है। तो हमारा मुतालबा है कि स्कूल्स के खिलाफ कोई ऐसी क्रैकडाउन न किया जाए कि अगर वो टीचर, उनको इजाज़त दे दी जाए कि वो तमाम टीचर्स को बुलाएं और ज़रूर पढ़ाएं, और एक कमरे में एक टीचर मौजूद होनी चाहिए, या इसका ज़्यादा जवाब दो दीजिए होनी कि चाहिए। आपसे जब बात हम पहली वेव के अंदर भी उस वक्त यही बात कर रहे थे, यही सारे आपके मुतालबात थे, यही सारे आपके रिजर्वेशंस थे। मेरा सवाल आपसे ये है कि जनाब, जब पहली वेव में सब कुछ हुआ, उस वक्त जब आपको तरीक़ाकार वज़ा करने के लिए तजावीज़ दी जा रही थी टीवी प्रोग्राम्स के ज़रिए, ज़ाहिर बड़े साहब हैं, अभी तो मिनिस्ट्री में अभी तो नहीं है, याद करेंगे, तो उस वक्त जब आपको ये सारी तजावीज़ दी जा रही थी तो उसके ऊपर क्यों नहीं अमल दरामद किया गया? चले, अगर आप पहली वेव में समझ लेते हैं कि आपको दीगर मामलात आपके लिए ज़्यादा अहम है ना, तो आप उसके ऊपर तवज्जो दे रहे थे, दूसरी वेव में इसके ऊपर काम क्यों नहीं हुआ? और फिर साल गुजर जाने के बाद आज जब तीसरी वेव आ गई तो आज भी हम वहीं खड़े हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अदम दिलचस्पी है, ये तो ज़ाहिर है मामला अदम दिलचस्पी का नज़र आता है, क्योंकि इसमें मामले को हल करने के लिए संजीदा नहीं है, बैठकर इंतज़ार कर रहे होते हैं कि दूसरे ममालिक में जो फ़ैसला होगा वो हम यहाँ पर जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और वैसा ही हुआ अगले दिन जो फ़ैसला आया। तो ये अभी तक सोच काम कर क्यों नहीं रही? इसकी क्या वजह नज़र आती है? और अब कब करेगी? क्या ये कोई 7वीं 8वीं वेव खुदा ना करे आएगी, तब जाकर मामला समझ में आएगा? बल्कि मैं तो अगले दिन देख रहा था कि इसने ऐसे ही अपने फेसबुक के ऊपर लिखकर लगाया हुआ था कि मालूम ये होता है कि अगर 2000 इसके अंदर 22 के अंदर कोई 7वीं वेव गुजर रही होगी, यही सारे मामलात होंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत को ये मौका मिल जाए कि जनाब कोरोना की वजह से आम इंतखाबात नहीं होते, 18 के नताइज जो आए थे उसी की बुनियाद पर इस हुकूमत को आगे जारी रखा जाए, उससे पहले खुदारा मास्क पहन लिया जाए। तो ये तो सूरत हाल आप इस वक्त है, तो मामला आपकी समझ में कब आएगा? ये तो ज़रा फरमाएं कि जो बैठे हुए हमारी समझ में तो आया है, हुक्मरानों की समझ में नहीं आ रहा। इशू ये है कि ग्राउंड रियलिटी को देखते नहीं है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस, नियर पास्ट, अभी जो एक्सपीरियंस पहली वेव दूसरी वेव में हो चुके हैं उससे कुछ लर्न नहीं किया, बैठे बिठाए बस एक चीज़ बना देते हैं, ऑर्डर पास। जैसे एक मैंने एग्जांपल दी कि स्कूल्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए उनको, बल्कि ये कह देना चाहिए, नोटिफाई करना चाहिए कि एक रूम में एक टीचर बैठ के जो है वो ऑनलाइन भी पढ़ा सकती है, कतर कलामी की कर सकती है। मैंने बच्चों से अपने ये कहा जिनको मैं पढ़ाता हूँ, मैंने कहा कि आप नज़र रखो कि दूसरे ममालिक के अंदर के पड़ोसी ममालिक में क्या फ़ैसले किए जाते हैं तालीम के हवाले से, वहाँ जो फ़ैसले होंगे ये उनको एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, और वही हुआ है जो गुज़िश्ता रोज़ आपने फ़ैसला सुना है। जी बिल्कुल इसी तरह से
تو یہ حالات ہیں کہ ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں ان چیزوں سے. اب بیٹھے بیٹھے ہمیں بہت سے ایسے فیصلے کر دیتے ہیں. اب کیا ایک بڑی لمبی لسٹ ہے, تو یہ تو ان حکمرانوں کا کام ہے, ان پالیسی میکرز کا کام ہے کہ وہ اپنے تجربات سے سیکھیں اور اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں, ان سے مشاورت کریں اور پھر جا کے فیصلے کریں, تو وہ فیصلے زیادہ بہتر ہوں گے. کیونکہ پچھلے کئی دہائیوں سے ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے تھی ایجوکیشن کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. ایجوکیشن ایک چیز, قائد اعظم ایک کال فرما کر گئے سندھ میں ہو چکی ہے ایمرجنسی کا نفاذ ہو چکا ہے, کچھ عرصے پہلے کی بات ہے. مراد علی شاہ صاحب نے جو ہے ایمرجنسی نافذ کی تھی, نتیجہ کیا نکلا, مسکراہٹ سے آیا. آخری منٹ ہے, میں ذرا طاہر بھائی سے اس کے بارے میں بات کروں. جی سنجیدہ تو ہے ایمرجنسی کی بھی انہوں نے نشاندہی کی, لیکن یہ والی ایمرجنسی نہیں تھی جو ہسپتالوں کے اندر ہوتی ہے, جس کے اندر جو ساری چیزیں چھوڑ کر جو پہلے مریض کو دیکھا جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلا, اس طرح کے فیصلے تو بڑے کیے جاتے ہیں لیکن نتیجہ کچھ خاطر خواہ نہیں نکلتا. نہیں, خاطر خواہ تو دیکھیں, مراد علی شاہ صاحب جو بھی فیصلہ کرتے ہیں باقاعدہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے سے مشورے کے بغیر وہ اپنا کوئی فیصلہ صادر نہیں کرتے. وہ اپنی تجویز ضرور دیتے ہیں, وہ ان کو رائے ضرور دیتے ہیں, کیونکہ وہ ہر چیز کو بڑی گہرائی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ بالخصوص ان کو ہدایت بھی دینا ہے. بالکل بالکل اس کے اوپر وہ کرتے ہیں, کیونکہ بلاول صاحب جو انٹرنیشنل سطح کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر چیز کو. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ برابر والے ملک, تو وہ برابر والے ملک نے انٹرنیشنل سطح کے اوپر وہ دیکھ کر کے اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر کریں تاکہ ہماری عوام, ہماری قوم, ہمارا پاکستان کا مستقبل بنے, اور پاکستان کے معمار جو ہیں ہر اس بلا سے, ہر اس مصیبت سے دور ہو جائیں جو ان کے اوپر وہ نازل ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب پروگرام کا وقت جو ہے وہ اب یہاں پر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. باتیں اور بھی بہت ساری تھیں لیکن اس کے اوپر ضرور گفتگو کریں گے. تعلیمی معاملات کے حوالے سے خاص طور پہ جو ابھی تک گفتگو ہوئی ہے, اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی نشاندہی کی جا چکی ہے, اور بہت ساری ایسی بھی ہیں جس کے اوپر بات کرنا ابھی باقی ہے. میں بہت شکر گزار ڈاکٹر طاہر خان صاحب کا, انہوں نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. اختر آرائی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. ایک تعلیمی ایمرجنسی کا جو نقطہ آخر میں جس کے اوپر آ گئے, ایک نشست اور رکھ لیتے ہیں, تعلیمی ایمرجنسی ہوتی کیا ہے, ضرورت سننے والوں کو بتائیے گا, آپ ضرور اس کے اوپر بات کریں گے. بہت شکریہ ایک دفعہ پھر اختر بھائی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین, یہ آج کا پروگرام تھا. بات ہوئی کچھ ہمارے مختلف معاملات پر, سیاسی معاملات کے حوالے سے, سماجی معاملات کے حوالے سے, معاشی معاملات کے حوالے سے. غرض یہ کہ جتنے بھی عوامی مسائل ہیں اس کے اوپر اپنے پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں, اور انشاءاللہ موقع ملے گا. اور اگر عید کے بعد یہ سلسلہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو یقیناً ان مسائل پر ضرور ہم گفتگو وقتاً فوقتاً کرتے رہیں گے. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ کے